آیت نمبر 52 فطر الذین پس ترا آپ دیکھیں گے الذین ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں مرض ہے، ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، یسارعون آپ ان کو دیکھیں گے اس حال میں، یسارعون حال، اس حال میں کہ یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں، فیہم ان میں، کن میں؟ یہودیوں عیسائیوں میں، کفار میں، یعنی کہ ان سے دوستی لگانے میں، ان سے محبت کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں بڑی ان کو جلدی ہوتی ہے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ یہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو ایسے کفار کے ساتھ دوستی کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یقولون وہ کہتے ہیں، نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا اس بات سے کہ ان تصیبنا کہ ہمیں پہنچے، دائرۃ کوئی مصیبت، کوئی چکر، کوئی گردش زمانہ۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں منع کیا مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں اور کفار کو دلی دوست بنانے سے، ان کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرنے سے، تائید کرنے سے، نصرت کرنے سے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم نے تو منع کر دیا ہے، لیکن ہمارے منع کرنے کے باوجود آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ منافقت کی، شک کی، یعنی کہ نبی علیہ السلام پہ شک کرتے ہیں، آپ کو سچا رسول دینی طور پہ نہیں جانتے۔ تو یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت وغیرہ کی، یہ باز نہیں آئیں گے، بلکہ بڑی جلدی ہوگی ان کو ایسے کفار سے، یہودیوں عیسائیوں سے دوستی لگانے کی، دوستیاں قائم رکھنے کی۔ اور عذر کیا پیش کریں گے، بہانہ کیا پیش کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے گردش زمانہ سے۔ کیا مطلب؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی جیت جائیں، عیسائی غالب آ جائیں، کفار غالب آ جائیں، اسلام ختم ہو جائے، محمد ختم ہو جائیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو پھر ہمارا یہ برا حشر کریں گے، ہمیں سزائیں دیں گے، اس لیے ہم ان سے بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ حالات کا تقاضا ہے، چونکہ دلی طور پہ سچے مسلمان نہیں ہیں تو اللہ کی مدد پہ مکمل یقین بھی نہیں ہے۔ تو نقشہ ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا اس بات سے کہ ہمیں پہنچے، دائرۃ کوئی گردش زمانہ، کوئی مصیبت، کوئی چکر۔ گردش زمانہ یعنی کہ زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے نا، آج ان کا غلبہ ہے، کل ان کا غلبہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے، آج غالب ہے، کل کو مغلوب ہو جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر مومن سچے مومن بن کر دکھائیں تو اللہ غلبہ انہی کو دے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارے لیے ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم سچے مومن بن کر دکھاؤ۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اللہ نے کہا فَعَسَى اللَّهُ، پس عسا امید ہے، قریب ہے، عسا کا میں نے آپ قریب ہے کر سکتے ہیں، امید ہے کر سکتے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ پس قریب ہے کہ اللہ تعالی ان یاتیا کہ وہ لائے، بالفتح کس کو؟ فتح کو، جیت کو۔ یاتی ویسے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، آتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے یا آئے گا، لیکن یاتی کے بعد با آ گئی تو اس کو کہتے ہیں باتا دیا، اب معنی کیا ہو گیا؟ لانا۔ بس قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لائے بالفتح فتح،
پس قریب ہے یا پس امید ہے. عسا کا معنی ہوتا ہے امید ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہے عسى اللہ تو پھر معنی یقین کا ہوتا ہے، یعنی کہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ بالفتح، فتح. یعنی کہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا دے گا؟ فتح دے گا. اس فتح سے مراد کون سی فتح ہے؟ کسی مفسر نے کہا اس سے مراد بنو قریظہ پہ مسلمانوں کا غالب آنا اور ان کو قتل کرنا ہے. کسی نے کہا اس سے مراد بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دینا ہے، جلا وطن کرنا ہے. کسی نے کہا اس سے مراد ہے مکہ کا فتح ہو جانا. لیکن الفاظ عام ہیں، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے بالفتح فتح او امر من عنده، یا کوئی معاملہ اپنی طرف سے. کوئی معاملہ اپنی طرف سے، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے کہا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت مال دے، بہت خوشحالی دے. مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کا معاملہ واضح کر دے، ان کو ننگا کر دے. یہ اور اس سے ملتے جلتے کئی امور اس میں داخل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی خاص معاملہ بیان نہیں کیا. تو فرمایا کہ فعسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے فتح او امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی معاملہ، فیصبحوا، تو یہ ہو جائیں گے. یہ کون؟ یہ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو یہودیوں عیسائیوں سے، کفار سے دلی دوستی لگانے کی بہت کوشش کرتے ہیں. فیصبحوا، تو یہ ہو جائیں گے، علی ما اسروا فی انفسہم، اس چیز پہ جو انہوں نے چھپائی. اسروا انہوں نے چھپائی، اسروا سر ان سے ہے، بس یہ ہو جائیں گے اس چیز پہ جو انہوں نے چھپائی، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں. کیا ہو جائیں گے؟ نادمین، نادم، پشیمان. بس یہ نادم ہو جائیں گے، پشیمان ہو جائیں گے اس چیز پہ جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا کے رکھی. وہ کیا چھپا کے رکھی؟ اپنے دلوں میں شک، منافقت اور یہودیوں عیسائیوں سے دلی دوستی اور ان سے ان کی نصرت کرنے کا جذبہ. تو انہیں پھر پشیمانی ہوگی کہ ہم یہ کام کیوں کرتے رہے. تو اللہ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ ایسا ہونے والا ہے، اس لیے وقت پہ توبہ کر لو اپنی منافقت سے، اس کو چھوڑ دو، سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ، ورنہ ان حرکتوں پہ تم نادم ہو جاؤ گے، پشیمان ہو جاؤ گے، اور ممکن ہے کہ اس وقت پشیمان ہونے کا فائدہ نہ ہو. چاہیے یہ تھا کہ ہم ایک اور آیت بھی پڑھتے، لیکن وقت چونکہ ہو چکا ہے اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت تفسیر میں ہونے والی اغلاط سے اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.